کون سے نوٹس دیتے ہیں آپ کے خیال میں جو اس طرح سے گفتگو نہیں ہوئی؟ یہ نوٹس جو بقیہ ساتھ لگے ہوئے ہیں میں نے وہ نکال لیے ہیں جو ہو چکے ہیں. اچھا، کوئی ایسی بات ہے جو قابل ذکر ہو اس میں؟ بعض جگہ انہوں نے نشان لگائے تھے تو میں نے پھر شاید ویسے عمومی طور پہ ویسے ساری ہو چکی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُم وَلَدٌ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. اس آیت کے اوپر سوائے بعض حصوں کے جن کا شیعہ موقف سے تعلق ہے پہلے کسی حد تک بحث ہو چکی ہے. جو شیعہ موقف ہیں ان کا زیادہ تر بیان میر احمد علی کی تفسیر میں ملتا ہے اور آغا پویا کے اعتراضات اس کے ساتھ ہیں. ان کے متعلق جو بھی میں نے بعض نشان لگائے تھے، بعض ان کی مبینہ روایات ہیں جن کے متعلق خصوصی سے تحقیق کے لیے کہا تھا، بعض اور باتیں طلب کی تھیں مرکز سے علماء سے. تو انہوں نے بڑی محنت سے اچھے نوٹس بھجوائے ہیں، مگر ابھی میری تشنگی دور نہیں ہوئی. کچھ ایسے ضمنی سوال اٹھتے ہیں جن کے متعلق میں ابھی مطمئن نہیں ہوں، اس لیے میں نے سیکریٹری صاحب کو لکھا دیے ہیں. جب ان کی طرف سے وہ سب جواب آ جائیں گے اور اصل روایات تو انشاءاللہ پھر اس بحث کو بعد میں چھیڑ دیں گے. یعنی ہم آگے چلیں گے. اب جب وہ آ جائیں گے کسی وقت درس کے دوران انشاءاللہ اس کو پھر دوبارہ لے آئیں گے. اب سیکریٹری صاحب نے مجھے ابھی متوجہ کیا ہے کہ بعض نوٹس جو گزشتہ مفسرین کے ہمارے نوٹس کے اندر شامل تھے ان کا ذکر نہیں آیا، اگرچہ عموماً وہ باتیں ہو چکی ہیں. اس لیے احتیاطاً وہ نوٹس انہوں نے ساتھ نصیح کر دیے ہیں تاکہ ان کو دیکھ لوں. اگر کوئی بات ایسی قابل ذکر ہو جو کل یا اس سے پہلے ذکر مذکور نہ ہوئی ہو تو وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. علامہ علوسی نے جو ورثے کے سلسلے میں تعلقات کی بحث اٹھائی ہے وہ کہتے ہیں
کہ یہ وارث کا میت کے ساتھ ذاتی بلا واسطہ تعلق ہوتا ہے یا بالواسطہ، دونوں ہوتے ہیں۔ بالواسطہ تعلق نسب یا زوجیت کی بنا پر ہوگا۔ اس طرح 3 اقسام ہوئیں اصل ورثاء کی۔ ان میں سے عرفہ تعلق نسب یعنی ولادت کے نتیجے میں قرابت کا تعلق ہے، جس میں اولاد اور والدین داخل ہیں۔ یہ اوپر کے رشتے اور نیچے کے رشتے۔ نسب یعنی ولادت کے نتیجے میں قرابت عطیت ہو گیا۔ دوسرا تعلق ہے جو زوجیت کے اعتبار سے حاصل ہوتا ہے، یعنی اولاد کے ماں باپ تو ہوتے ہیں وہ، مگر آپس میں میاں اور بیوی ہوتے ہیں، تو اس تعلق کو بھی وصیت کی بنا قرآن کریم نے رکھا ہے۔ گویا یہ 2 قسمیں ہو گئیں۔ تیسرا تعلق وہ ہے جو کسی غیر کے واسطے سے حاصل ہوتا ہے، اسے کلالہ کہتے ہیں، یعنی براہ راست نہ اوپر کا رشتہ ہے، نہ نیچے کا رشتہ، نہ زوجیت کا رشتہ۔ یہ تو 3 بنیادی وصیت کے رشتے ہیں جن میں حقیقت میں حق ملنا چاہیے، حق ملتا ہے، اور قرآن کریم نے انہی کو بنیادی اور اہم قرار دیا ہے۔ باقی ہیں پہلو کے رشتے، ان کی بحث کلالہ کے دوران ان کے نزدیک اٹھائی گئی ہے۔ تیسرا تعلق وہ جو کسی غیر کے واسطہ سے ہوتا ہے، اسے کلالہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اولاد، والدین، خاوند اور بیویاں کلی طور پر ورثے سے محروم نہیں ہوتے، جبکہ کلالہ بعض اوقات کلی طور پر محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کوئی نہیں بتائی ہی۔ پہلی دونوں قسموں میں سے ہر ایک کا میت سے براہ راست تعلق ہوتا ہے، جبکہ کلالہ کا میت سے تعلق کسی واسطے کے ذریعے ہوتا ہے، پس آغاز کی وجہ سے جو موجود ہے وہ کسی واسطے سے آنے والے سے اعلیٰ ہے۔ انسان کا والدین، اولاد، بیویوں، خاوند سے زیادہ ملنا کلالہ کی نسبت ظاہر و باہر ہے۔ کثرت میل ملاپ باہمی قرابت شفقت پیدا کرتا ہے، اور جو ان کے حالات کی بابت زیادہ یوں ہی یہ کوئی خاص بات ایسی نہیں جو پہلے بیان نہ ہو گئی ہو۔ بنیادی بات یہی ہے کہ 3 قسم کے ورثے ہیں، ایک جو ماں باپ سے اولاد پائے، جو اولاد سے ماں باپ پائیں۔ ان کا زندگی میں ایسا جوڑ ہے کہ جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتا، اور لازماً ایک دوسرے کے سہارے پر ہیں۔ کون کس کے زیادہ قریب ہے، کون کس سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا، خدا تعالی بہتر جانتا ہے، مگر دائمی اقتصادی یونٹ جو بنا ہوا ہے وہ ماں باپ اولاد، اولاد ماں باپ، اور بیچ میں جو وجہ بنی ہے اولاد کی وہ رشتہ ازدواج ہے، اس کو بھی خدا تعالیٰ نے بیچ میں داخل کر لیا۔ تو یہ ہیں بنیادی شریعت کے خطوط جو ورثے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعد میں جب ان میں سے میں رکھنا پیدا ہوتا ہے، بعض خصوصی حالات پیدا ہوں، تو ورثہ اوپر اور نیچے سے حرکت کی بجائے دائیں بائیں حرکت کرتا ہے۔ اس حرکت میں کلالہ کی بحث اٹھائی گئی ہے کہ کلالہ کی اس وقت ورثے کا کے مضمون میں زیر نظر آئے گا جب مجبوراً نہ اوپر کوئی لینے والا رہ گیا ہے، نیچے کوئی ہے، تو اس جائیداد کو آگ تو نہیں لگائی جا سکتی۔ کیا کیا جائے؟ پھر اس کو پہلوؤں کی طرف تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ مضمون ہے جو خلاصتاً پیش کیا جا سکتا ہے، اور اسی کی لمبی بحث انہوں نے اٹھائی ہے۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے یہی بحث شروع کر دی ہے کہ مردوں کی عورت پر فضیلت کی دلیلیں ہیں یہ ساری، کہ خدا نے مردوں کو زیادہ مخاطب کیا، عورت کو کم مخاطب کیا، عورتوں کو بالواسطہ مخاطب کیا، مرد کو براہ راست مخاطب کیا۔ اس لیے ورثے سے جو اصل بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مرد افضل ہے اور عورت کم درجہ ہے۔ یہ اوٹ پٹانگ بحثیں ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حدیث نبوی ہے اسی تعلق میں جو میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ رشتے ورثے کی روح کیا ہے۔
عن ابن عباس قال كان المال لولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين فجعل للذكرين لكل واحد منهم السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع۔ بخاری کتاب تفسیر۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ میت کا سارا مال اولاد کو ملا کرتا تھا پہلے زمانوں میں، اس سے پہلے کہ یہ وصیت کی آیت نازل ہوتی، میت کا سارا مال اولاد کو مل جاتا تھا اور ماں باپ کو وہ ملتا جو میت ان کے لیے وصیت کر جائے۔ اگر بیٹا یا بیٹی باپ کے حق میں وصیت نہ کریں تو باپ کو کچھ نہیں ملتا تھا یا ماں باپ کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے اس رواج میں سے جو چاہا منسوخ فرما دیا اور مرد کو عورت کا دوہرا حصہ دلایا اور ماں اور باپ ہر ایک کو چھٹا حصہ اور تہائی حصہ اور جورو کو یعنی بیوی کو 8واں یا چوتھائی حصہ اور خاوند کو آدھا یا پاؤ حصہ۔ تو یہ مرکزی حصے ہیں جو بخاری نے بیان کیے ہیں۔ امام راضی نے 2 اور 1 کی بحث چھیڑتے ہوئے اس کی حکمتیں جو بیان کی ہیں، یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں جو پہلے ذکر نہ ہو چکی ہو، مذکور نہ ہوئی ہو۔ ہاں، ایک شیعہ فقہ کی ایک عجیب سی بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنی چاہیے، اس بحث سے قطع نظر کہ ان کے پاس کیا دلائل ہیں اور ان دلائل میں کیا نقص ہے، صرف آپ کے سامنے میں ابکیلے میں لانا چاہتا ہوں۔ سید علی نقوی شیعہ تفسیر فصل الخطاب جلد 2 صفحہ 159۔ ایک بات فقہ جعفریہ کے مفراد میں سے ہے، وہ یہ کہ زوجہ کو زمین میں سے بالکل حصہ نہ ملے گا اور زمین کے علاوہ جائیداد غیر منقولہ جیسے جملہ مکانات اور اشجار وغیرہ، اس میں بھی اصل جائیداد سے حصہ نہیں ملے گا، مگر قیمت کا حساب لگا کر اس کا 4تھا یا 8واں حصہ دیا جائے گا۔ بے شک نقد یا جنس اشیاء منقولہ جتنے ہوں اس میں حصہ پائے گی۔ یعنی یہ جو ان کا موقف ہے یہ واضح ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملحوظ رکھ کر انہوں نے ایک فقہ ایجاد کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ صرف اولاد کو ملے گا۔ اگر بیویاں رہ گئی ہیں تو ان کو اگر زمینیں ہیں تو زمینوں میں تو حصہ پا ہی نہیں سکتی، اگر رہنے کے مکان وغیرہ ہیں تو اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر ان کا 8واں حصہ دے کر ان کو مکانوں سے بھی باہر نکالا جا سکتا ہے۔ اس مسلک کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں چلا، کیونکہ امہات المومنین تو اپنے اپنے مکانات میں اسی طرح رہیں بھی اور مالک بھی رہیں۔ یہ ایک اور بات ہے جو ضمن بیان کرنی ضروری ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی مکانات تھے جن کا قرآن کریم میں حجرات اور بیوت کے الفاظ سے ذکر ملتا ہے، ان میں جو بھی امہات المومنین جہاں رہیں وہ ان کی ملکیت سمجھی گئی، اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس مکان میں رہتی تھیں وہ ان کی ملکیت سمجھی گئی، اور یہ کبھی بحث اٹھی ہی نہیں کہ ان کو ان کی وفات کے بعد حق سے محروم کرتے ہوئے یہ چیزیں واپس لے لی جائیں۔ کہ کہیں بھی تقسیم کی اسلامی تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ ہاں، مفسرین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں، مفسرین نہیں جو بھی فقیہ ذکر کرتے ہیں اس کا، کہ یہ مستثنا تھا، یہ زندگی ہی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گویا ہبہ کے طور پر دے دیا تھا۔ بس ہبہ کے تعلق میں یہ واضح بات ہے، جب ایک دفعہ دے دیا جائے تو اسے
واپس نہیں لیا جا سکتا، اور ہبہ اور ورثہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک طرف کسی چیز کو ہبہ کہا جائے اور دوسری طرف اسی چیز کا ورثے میں مطالبہ کیا جائے، یہ ناممکن ہے۔ یہ بھی ایک شیعہ طرز استدلال میں ایک سقم ہے جس کو ابھی سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو روایتوں کی بحث ہے وہ بعد میں ہم چھیڑیں گے پھر انشاءاللہ۔ شیعہ روایات یہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق حضرت ابوبکر نے سلب کر لیا، اور کہتی ہیں کہ وہ ایک طرف یہ کہتی ہیں روایات کہ وہ وارث تھیں اور ورثے سے محروم کیا گیا، دوسری طرف کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وہ ہبہ کر دیا تھا اور ہبہ کے حق سے ان کو محروم کر دیا گیا۔ تو اگر ہبہ تھا تو پھر ورثہ کیسے بن گیا؟ حضرت فاطمہ کی ملکیت بن گیا تھا اگر ہبہ تھا، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال یا عدم وصال سے کوئی بھی تعلق نہ رہا۔ پھر حضرت فاطمہ کے وصال پر یہ بحث اٹھتی کہ یہ جو ہبہ ہے یہ آگے کس طرح تقسیم ہوگا، مگر ہبہ کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو ایک تحفہ دے دیا، تو تحفہ دینے کے بعد آپ کی زندگی اور وصال سے اس کا تعلق کٹ گیا۔ پھر حضرت فاطمہ مالک بن گئیں، بس جس کی وہ مالک تھیں اس کے متعلق حضرت ابوبکر کے پاس جا کر یہ کہنا کہ یہ میرا ورثہ ہے، مجھے ورثے میں دلواؤ، یہ قابل قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ مالک اپنے کسی اور کے وفات پر اس کا ورثہ اس کی جائیداد کا تو مانگ سکتا ہے، اپنی جائیداد کا تو نہیں مانگ سکتا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب سمجھ آ گئی ہے؟ پھر باقیوں کو بھی آ گئی ہوگی۔ کلالہ کی بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، اس میں کوئی ضرورت ہی نہیں، بیکار۔ جو باتیں اہم تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ وصیت کی اہمیت پر مختلف روایات پیش کی گئی ہیں کہ وصیت کرنی ضروری ہے، جبکہ قرآن کریم میں کھلی طور پر وصیت کی اہمیت ہے، تو پھر سب کو وصیت کرنی چاہیے۔ وصیت کی کچھ تو دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ زبانی اپنے ملنے جلنے والے اولاد وغیرہ سے واضح طور پر بیان کیا جاتا رہے یہاں تک کہ وہ بات عام ہو جائے اور اس میں کوئی شک نہ رہے، مگر بہتر طریق یہی ہے کہ ملکیت کے انتقال کی صورت میں جہاں ہاتھ بدلتے ہیں، قرآن کریم کے اس حکم کی لفظاً پیروی کی جائے کہ وصیت لکھوائی جائے، یا خود اپنے ہاتھ سے لکھی جائے یا لکھوائی جائے۔ اور رسول اللہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ خود لکھنا اولا ہے، اور جن کو لکھنا نہیں آتا ان کے لکھوانے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ایک اہم قانونی نقطہ ہے جو اس زمانے میں کھل کر سامنے آیا کہ وہ شخص جس نے اپنے ہاتھ میں سے وصیت لکھی ہو اس پر کسی گواہ کی ضرورت کسی عدالت کے نزدیک نہیں رہتی۔ تحریر ثابت ہو، اپنے دستخط ہوں، تو وہ وصیت ہر کورٹ میں قابل قبول ہوگی کہ اس کے ہاتھ کی لکھی وصیت یہی کافی ہے۔ اگر لکھوائی ہوئی ہو تو اس میں گواہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم نے اول وصیت لکھنے کا حکم دیا ہے، پھر بعد میں اگر مجبوری ہو، ان پڑھ ہو کوئی، تو پھر لکھوانے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ گواہیوں پر زور دیا ہے۔ بس اسلامی طریق کے مطابق لکھنا بہت ہی اہم ہے۔ قرض کے معاملے میں بھی دیکھیں قرآن کریم نے کتنی اہمیت دی ہے۔ اس زمانے میں جبکہ لکھنا پڑھنا ایک شاذ کی بات تھی، خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور جن میں مبعوث ہوئے وہ امیین تھے، یعنی کثرت ان میں سے ان لوگوں کی تھی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ اس زمانے میں
ایک امی کا لکھنے پڑھنے پر اتنا زور دینا یہ طبعاً ناممکن ہے، یہ الہی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ایک زمانہ تحریروں کا آنے والا ہے، اور قرآن کریم میں اس کی پیشگوئیاں بھی تھیں، اور یہ عام ہو جانی تھی بات، اور لکھنے پڑھنے سے لا علمی شاد ہو جانی تھی۔ اور مگر اس زمانے میں بھی جب کہ کتاب لکھنے پڑھنے سے لا علمی عام تھی، قرآن کریم کا زور دینا غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، اور عام حالات میں ایک ان پڑھ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر ڈھونڈنا پڑے لکھوانے والا۔ تو جب کہ سہولت ہو گئی ہے، اب نہ لکھنا تو گناہ بن جاتا ہے۔ معصیت تو اس وقت بھی بنتی تھی، مگر اب تو غیر معمولی معصیت بن جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر ایک کو تقریباً اکثر سوسائٹیوں میں لکھنے پڑھنے کا سلیقہ بخشا ہے، جن میں نہیں ہے وہاں کثرت سے لکھنے والے ملتے ہیں۔ اس لیے قرضوں کو ضرور لکھنا چاہیے اور وصیت کو ضرور لکھنا چاہیے، اور چونکہ زندگی کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے اگر کوئی وصیت ایسی ہو جو شریعت کے نفوذ، شریعت کے قوانین کے علاوہ کرنی ہو، تو پھر لازم ہے کہ انسان جلد از جلد کر لے، ورنہ پھر شریعت جس طریق پر تقسیم کرے گی بعد میں وہ تقسیم ہوگی۔ اب حضرت مسلم موعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں کوئی وصیت نہیں کی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس معاملے میں کوئی وصیت نہیں کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآنی حکم کی نعوذ باللہ خلاف ورزی ہوئی ہے؟ خلاف ورزی اس لیے نہیں کہ قرآن نے جو وصیت بیان فرما دی، جس کو کامل یقین ہو کہ وہی وصیت ہی جاری رہے گی، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرنا چاہتا، اپنا تیسرے حصے کا حق محفوظ نہیں کرنا چاہتا، وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وصیت کرائے، وہ وصیت از خود قرآنی وصیت چل پڑے گی۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کے خاندان میں یہی ہوا ہے ہمیشہ۔ زائد وصیت چونکہ کسی نے نہیں لکھوائی، صرف وہ وصیت لکھوائی جو جماعت کے حق میں 1/10 یا 1/3 تک کی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں لکھوایا، اور وہ لکھا ہوا تھا، دستخط تھے، گواہ موجود تھے۔ اس لیے یہ بھی شک دور ہو جانا چاہیے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نے ابھی تک وصیت نہیں لکھی اور میں کہیں مر گیا تو پکڑ نہ ہو جائے میری۔ ان کو میں سمجھا رہا ہوں، اگر وہ یہ دل میں پورا یقین رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد شریعت کے مطابق تقسیم کرے گی، جھگڑے نہیں کرے گی، اور اس کے سوا ان کے پیش نظر کوئی وصیت نہیں، تو پھر نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر یہ خطرہ ہو کہ اولاد تعاون نہیں کرے گی اور خدا کی قائم کردہ وصیت میں دخل اندازی کرے گی، تو پھر اولا یہی ہے کہ پھر لکھوایا جائے، اور وہی لکھوائی جائے بات جو قرآن کریم میں مندرج ہے۔ اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر نقائص پیدا ہوتے ہیں، اور انگلستان، امریکہ، یورپ وغیرہ میں یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہاں اگر ایسی وصیت نہ لکھوائی جائے تو ملک اپنے قانون کے مطابق تقسیم کر دے گا، لیکن اگر وصیت ثابت ہو جائے تو پھر اپنے قانون کے مطابق تقسیم نہیں کرے گا، بلکہ موسی کو حق ہے وہ جو چاہے کر جائے۔ تو ان معاملات میں جہاں یہاں اسلامی شریعت کی پیروی نہیں کی جاتی، وہاں بہت مناسب بلکہ ضروری ہے کہ ہر انسان اپنی اولاد اور اپنے ورثاء کے حق میں وہ وصیت کرے جو قرآن کی روح سے لاگو ہونی چاہیے۔ اگر اس وصیت کا ٹکراؤ کسی دوسرے کے حق سے ایسا ہو کہ قانون اس وصیت پر عمل درآمد نہ کرائے، تو پھر اس اپنے وارث کو الگ وصیت لکھ کے دینی چاہیے جو تمام ورثاء کے علم میں آنی چاہیے۔ مثلا یہ ہو سکتا ہے، میں قانونی طور پر ابھی تک اس قابل نہیں ہوں کہ میں بتاؤں کہ یہاں کیا عمل ہو رہا ہے عملاً تفصیل سے۔ اتنا موٹا مجھے پتہ ہے کہ بیوی کو آدھا دے دیا، آدھی جائیداد چلی جاتی ہے، کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب یہی ہوتا ہے؟ ہاں، اور خامند کو بیوی مرے تو بیوی کی آدھی جائیداد،
ہاں جی، سوال یہ ہے باقیوں کے متعلق اس کی وصیت بہرحال چلے گی. اگر خامند مرتا ہے تو بیوی کی آدھی کے علاوہ باقی آدھی میں اس کی وصیت اولیٰ ہے اور لازماً جاری ہوگی. مغربی قوانین میں جہاں تک میرا علم ہے یہی چلتا ہے. اور اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ بیوی کو محروم کرے تو وہ جاری ہوگا کہ نہیں. دو امکانات ہیں. ایک یہ کہ بیوی کے والے حصے کی بھی وصیت کر دے کہ بیوی کو اتنا ملے گا اور فلاں کو اتنا، تو وہ جاری ہو جائے بشرطے کہ بیوی اس کو کنٹیسٹ کرے. ایک یہ امکان ہے. اگر یہ امکان ہے تو پھر بہتر ہے ساری کی جائیداد کی وصیت کرے اور بیوی کو یہ وصیت کرے کہ کنٹیسٹ نہ کرے. اگر قانون اس حصے کو کالعدم قرار دے گا تو پھر ساری وصیت پر اثر انداز ہو جائے گی. یہ بات رکھنے والی وصیت ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسی صورت میں اپنے آدھی کی وصیت کر جائے جو شریعت کے مطابق ہو، اس میں سے بیوی کا حصہ نکال دے اور ذکر کرے کہ وہ پہلے ہی اپنے حصے سے اتنا زیادہ لے بیٹھی ہے، اور بیوی کو یہ وصیت کرے کہ تم میرے بعد آدھی کے قابض نہ بننا کیونکہ قرآن تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ اگر کر دے تو بری ذمہ ہے. پھر آگے وہ بیوی جانے یا وہ اولاد جانے ان کے جن کے آپس میں جھگڑے چلیں گے. ایسا نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑے زیادہ ہیں اور بعید نہیں کہ بعض حصے ناجائز طور پر ایسے ورثاء کے قبضے میں چلے گئے ہوں جن کو دنیا کے قانون نے رقم جائیداد دلوائی ہو، خدا کے قانون نے نہ دلوائی ہو. اس لیے لکھنے کی جو باتیں آتی ہیں یہ بہت اہم ہیں اور وصیت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. کہتے ہیں وصیت میں کسی کو نقصان پہنچانا پیش نظر ہو تو یہ گناہ کبیرہ شمار ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جس نے اپنی وصیت میں کسی کو نقصان پہنچایا تو خدا تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا. قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کے وقت بھی کسی کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا. یہ روایت ہے تفسیر بحر المحیط کی، لیکن کوئی معین سند سامنے نہیں ہے. مگر ایسی روایات میں سند کی بحث کی ضرورت نہیں. ضرور ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا یہ بحث اللہ پر چھوڑنی چاہیے. اتنی بات کافی ہے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. لیکن وہ لوگ جو عمداً اپنے بعض ورثاء کو محروم کرنے کی خاطر تکلیف پیدا کرنے کے لیے وصیت کر جاتے ہیں ان کو بچنا چاہیے کیونکہ وہ پھر خدا کی پکڑ کے نیچے آئیں گے. ایک بٹا تین کی جو بحث ہے اس کے متعلق مختلف صحابہ کی طرف تبصرے منسوب ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ لوگ اسے 1/3 سے کم کر کے 1/4 تک کر دیں. یعنی کہتے ہیں میرا دلی جو تأثر ہے وہ تو یہ ہے کہ 1/3 بھی وارثوں سے لے کر دوسروں کو دینا یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو اگر انہوں نے دینا ہی ہے تو 1/4 تک دیا کریں. مگر اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند ہے اس کی تو پھر ابن عباس کا یہ کہنا عجیب لگتا ہے. ایک زائد مشورہ ہے. بس معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک رواج ہی تھا. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ 1/3 حصہ درمیانی حالت ہے جو نہ کم ہے نہ زیادہ ہے. ان کے نزدیک مناسب ہے. اس سارے مضمون پر حافظ مظفر احمد صاحب انشاءاللہ مزید تحقیق کریں گے. آئندہ کسی وقت پیش کی جائے گی. ان کا آج ہی مجھے خط مل گیا ہے فیکس کا پیغام کہ ثلث کی بنیاد کیا ہے، کیسے ہوا اور اس کی
حیثیت کیا ہے شرعی، فرض ہے یا نصیحت ہے، کیا حالات ہیں، اس پہ وہ انشاءاللہ تمام متعلقہ احادیث کو دیکھ کر وہ مواد بھجوا دیں گے، تو انشاءاللہ بعد میں کسی وقت مزید وضاحت ہو جائے گی۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ میرے نزدیک 1/4 کی نسبت 1/5 کی وصیت کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب یہ روایتیں بھی حافظ صاحب کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اگر حضرت علی اور حضرت ابن عباس دونوں کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود فرمایا تھا، امت کو ہدایت کی تھی کہ یہ کیا کرو، تو پھر یہ تبصرے ٹھیک نہیں لگتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی یہ کہیں کہ میرے نزدیک یہ زیادہ مناسب ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں 1/3 زیادہ مناسب ہے؟ تو کئی الجھنیں ہیں جو ان کو دور کرنے کی خاطر مزید چھان بین کی ضرورت ہے۔ وہ کلالہ کے متعلق جو بی بی امت الباسط نے ایک دلیل بھیجی ہے وہ کون سی ہے؟ آخری آیت نکالیں نا۔ میری ہمشیرہ بی بی امت الباسط نے ربہ سے یہ دلیل بھجوائی ہے کہ حضرت مسلم موعود نے جو استنباط فرمایا ہے وہ تو یہ ہے کہ لڑکے کے برابر 2 لڑکیوں کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے 2 کو بھی 2/3 میں شامل سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک لڑکے کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے حضرت مسلم موعود کی کہ ایک لڑکا ہو اور ایک لڑکی ہو تو 2/3 لڑکے کو ملے گا، 1/3 لڑکی کو ملے گا۔ اور اگر لڑکا نہ ہو تو چونکہ قرآن کے اصول کے مطابق لڑکا لڑکی برابر ہیں، آدھے اور 2 کی نسبت پائی جاتی ہے، تو 2 لڑکیاں 1 لڑکے کے برابر ہوں گی۔ سمجھ گئے بات؟ جب لڑکے کو 2 لڑکی کو آدھا ملا تو 2 لڑکیاں 1 لڑکے کے برابر ہوئیں نا، تو 2 لڑکیاں 1 لڑکے کے برابر ہوئی تو 2/3 ان کا ہوا۔ تو اس دلیل پر حضرت مسلم موعود نے یہ فرمایا ہے کہ 2/3 جو اگر لڑکی 2 یا زائد ہوں، اس سے مراد یہ نا فوق اثنتین لفظ جو ہے، فوق اثنتین 2 سے زائد کا جو قرآنی محاورہ ہے اس میں 2 بھی شامل ہیں، اور معنی ہے 2 یا 2 سے زائد۔ یہ بحث اٹھ چکی ہے، آپ سن چکے ہیں پہلے۔ صرف یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ دلیل کیا ہے کہ 2 کو بھی داخل کیا جائے۔ کئی لوگ معلوم ہوتا ہے بالکل بھول گئے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، معلوم شعروں سے لگ رہا ہے، پھر مجھے دوبارہ بیان پڑھنا پڑے گا۔ بحث یہ ہے کہ قرآن کریم کی روح سے اگر لڑکیاں ہوں اور 2 یا 2 سے لڑکیاں ہوں تو کتنی لڑکیاں ہوں تو وہ 2/3 میں سب برابر شریک ہوں گی، یہ بحث ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اگر لڑکیاں ہوں 1 سے زائد ہوں مثلا تو وہ کتنی ہوں تو 2/3 میں برابر کی شریک ہوں گی، اور کتنی ہوں تو صرف نصف ملے گا۔ 1 کے متعلق تو واضح ہے، اگر 1 ہو تو نصف۔ آگے جو آیت ہے اگر 2 سے زیادہ ہوں تو پھر 2/3۔ اب یہ جو بیچ کا ٹکڑا ہے اس سے امکانات کھل گئے، یہ 1/2 میں برابر کی شریک ہوں گی یا 2/3 میں برابر کی شریک ہوں گی۔ اس بحث میں بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ 2/3 ہی پائیں گی، کیونکہ 1 نصف ہے، اگر 1 ہے تو نصف پائے گی۔ تو فوق اثنتین میں 2 سے زائد میں صاف ظاہر ہے کہ 2 بھی شامل ہیں، ورنہ 1 میں فرمایا جاتا کہ 1 اگر ہو تو آدھا اور 2 بھی ہوں تو آدھا دونوں میں بٹے گا۔
یہ بحث چلی تھی. حضرت مسلم موعود نے یہ دلیل نکالی کہ 2 شامل ہیں 2/3 میں، یعنی اگر ایک لڑکی ہو تو آدھا ملے گا، اگر 2 لڑکیاں ہوں تو 2/3 میں شریک ہوں گی، اگر 2 سے زائد ہوں گی تو بھی 2/3 میں شریک ہوں گی. دلیل یہ دی کہ 2 لڑکیوں کا حصہ ایک لڑکے کے برابر ہوتا ہے، اور اگر ایک لڑکا ہو اور ایک لڑکی ہو تو لڑکے کو 2 ملتے ہیں اور لڑکی کو 1. 2/3 لڑکے کو ملا، 1/3 لڑکی کو. تو 2 لڑکیاں ہوں تو 2/3 ہو گئی، کیونکہ خدا فرماتا ہے لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ. یہ دلیل حضرت مسلم موعود نے قائم فرمائی، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں. بی بی امت الباسط نے جو نئی بات بھیجی ہے وہ یہ کہتی ہیں اس صورت کے آخری حصے میں جہاں کلالہ کی بحث اٹھائی ہے وہاں قرآن کریم نے خود واضح فرما دیا ہے کہ 2/3 ہی کے حصے دار ہیں، اس لیے کسی اور بحث کی ضرورت ہی نہیں رہتی. وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف. وہ ویسی ہی بات ہو رہی ہے. اگر کوئی شخص ہلاک ہو جائے، یعنی مرد مر جائے، لیس لہ ولد، جس کا بیٹا کوئی نہ ہو یا اولاد کوئی نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس کے لیے نصف ہوگا جو اس نے چھوڑا ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ اس کا وارث ہوگا اگر اس کا بیٹا نہ ہو. فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، اگر 2 بیٹیاں ہوں، فَلَهُمَا، 2 بہنیں حصہ پا رہی ہیں نا کلالے کا، کلالے کی تو اولاد ہی نہیں نا کوئی. فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، اگر ایک بیٹا ہو تو وہ وارث ہوگا. اگر ایک بیٹی ہو تو آدھا پائے گی، ایک بہن ہو تو آدھا پائے گی، ایک بھائی ہو تو سارا پائے گا. اور اگر 2 بہنیں ہوں، فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ، تو ان کے 2 ہوں گے. تو وہ کہتی ہیں اس آیت نے تو راز سے پردہ اٹھا ہی دیا ہے. قرآن کے نزدیک واضح طور پر 2 بیٹیاں 2/3 کے حصے میں شامل ہیں، نہ کہ آدھے کے حصے میں. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ بڑے غور سے ساری دنیا میں درس سن رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ربوہ سے اور بھی اطلاعیں آ رہی ہیں. یہاں سے کسی بچی نے اپنی ماں کو فون کیا، کیا حال ہے، آپ مجھے زیادہ مس تو نہیں کر رہی کہیں؟ انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، درس آج کل چل رہا ہے. مس کرنے کی ہوش ہی کوئی نہیں. ہم سب تو بڑے مزے سے سن رہے ہیں اور لطف اٹھا رہے ہیں. اور بھی بہت سی باتیں دین کے متعلق پھر بھی آئی ہیں، لیکن وہ ساری ثانوی ہیں میرے نزدیک. بنیادی بات یہی ہے کہ دین قرض ہے جو جائیداد سے اتنا حصہ کاٹ دیتا ہے جو کسی نے پیچھے چھوڑی ہے. جو اس کا ہے ہی نہیں وہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتا. اور وصیت کو پہلے رکھنے کا جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، میرے نزدیک صرف اس کی یہ حکمت پیش نظر معلوم ہوتی ہے کہ وصیت ایک عمومی چیز ہے جس کے متعلق کثرت سے واقعات ملتے ہیں. تو وصیت کو دین سے اکثر صورتیں ہونے کی وجہ سے پہلے بیان کیا ہے، دین پر افضل قرار نہیں دیا. اور یہ بات واضح ہے کہ کسی معقول آدمی کو غلط فہمی ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے ضروری بھی نہیں تھا کہ دین کو پہلے کہا جائے، کیونکہ دین تو وہ چیز ہے جو کسی کی ہے ہی نہیں.
میں نے کسی سے 1 لاکھ لیا ہو، میں مر جاؤں لاکھ دیے بغیر اور لاکھ پیچھے چھوڑ جاؤں تو میرا ہے ہی نہیں. اتنی سادہ سی بات ہے. اس لیے قرآن کریم نے مسلمانوں کی عقل سے ظاہر ہے کہ یہ توقع تو رکھی ہے کہ وصیت پہلے ہونے کے باوجود یہ نہیں نکالیں گے کہ قرضہ بھی ہو دینا تو قرضہ نہ دیا جائے، 1/3 پہلے دے دیا جائے، پھر باقی قرضہ اتارا جائے، پھر اولاد کے لیے کچھ نہ چھوڑا جائے. یہ درہم برہم نظام تو مسلمان کی عقل سوچ میں آ ہی نہیں سکتا. اس لیے خطرہ کوئی نہیں تھا. اس کی تائید میں احادیث ملی ہیں جو ابھی کس نے حافظ صاحب نے بھیجی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریق تھا کہ پہلے دین نکالا کرتے تھے پھر وصیت. اور بعضوں نے سوال بھی اٹھایا ہے کہ ایسا کیوں تھا جبکہ وصیت پہلے لکھی ہوئی ہے. وہ میں نے وجہ بتا دی ہے کہ سادہ موٹی بات ہے کہ جو تمہارا ہے ہی نہیں وہ تقسیم کیسے ہوگا. اس لیے دین اور وصیت دونوں پہلے رکھے ہیں بریکٹ میں، آپس میں اول اور باخر کی بحث نہیں ہے. وصیت روزمرہ میں چونکہ ہونے والی چیز ہے اس لیے اس کا ذکر کر دیا. قرض کھا کر مرنے والے چونکہ نسبتاً کم ہوتے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں اسلامی سوسائٹی میں، آج کل تو شاید بڑھ گئے ہوں وصیت کرنے والوں سے، میرا خیال الٹ ہو گیا ہوگا آج کل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے متعلق تنبیہ بھی فرمائی ہوئی ہے کہ آخری زمانے میں جو میراث کے جو قوانین ہیں، وصیت کے قوانین ہیں، ان پر عمل اٹھ جائے گا اور یہ اس زمانے کی قوم مسلمانوں کی انحطاط کی اور ان کی گمراہی کی علامت ہوگا. تو آج کل واقعتاً یہ بات ہو چکی ہے کہ قرض کھا کے مرنے والے تو زیادہ ہیں اور وصیت کرنے والے اس قانون کے مطابق بہت کم دکھائی دیتے ہیں، شاذ کے طور پر کرتے ہیں. اچھا اب چھوڑ دیں، ہو گئی پوری. اگر آپ نے کہا بھی تو میں نے دوبارہ نہیں یہ لکھا دینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. وصیت کے متعلق تمام حدود قائم کر دی گئی ہیں. تلک حدود اللہ. اس آیت کے عنوان سے تلک حدود اللہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حقیقت میں قرآن کریم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ پوری طرح حاوی ہے مسئلے پر، اور اگر نہ سمجھ آئے تو مدد لینے کی کوشش کی جا سکتی ہے، مگر اگر غور کیا جائے تو کوئی چیز بھی ان کی حدود سے باہر نہیں ہوگی. گہرے غور اور فکر سے پہلے توجہ منعکس کرو قرآن کریم کی طرف، اس پہ مبذول کرو ساری توجہ. جہاں نہ نکلے کوئی بات وہاں تلاش کرو کہ اور کوئی ایسا حوالہ ہے جہاں سے اس کی تائید ملتی ہو. پھر تم جو قرآن کریم سے سمجھو حدیث پر اس کو پرکھو. جہاں حدیث کی تائید شامل ہو جائے وہاں مطمئن ہو جاؤ اور بے تکلف ہو کے ان چیزوں پر عمل کرو. جہاں حدیث کی تائید شامل نہ ہو اور تمہیں معلوم لگتا ہو کہ قرآن کریم واضح طور پر اس موقف کے خلاف بات کر رہا ہے جس پر اب تمہاری نظر پڑی ہے کہ حدیث میں اور طرح بیان ہوا ہے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر وہ حدیث ہے تو پھر تمہاری عقل کی کوئی بھی حیثیت نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فہم قرآن ہر دوسرے پر غالب ہے اور ناممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معنی سے متضاد معنی پیش کرتے ہوں. اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی بات مانیں تو ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً کوئی بات کہی ہو اور نعوذ باللہ من ذالک اسے رد کیا جائے. کسی کا اختیار ہی کوئی نہیں ہے. جو بھی ایسی سوچتا ہے وہ دائرہ اسلام سے از خود باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ من یطع اللہ والرسول کے اوپر ایسی تائید ہے، ایسی تاکید ہے کہ
اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو باندھ دیا گیا ہے. بس اس واسطے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. میں اصول بتا رہا ہوں تل کا حدود اللہ کے. حدود اللہ قائم ہو گئی ہیں، ان میں سب کچھ آ گیا ہے. غور کرو، فکر کو دوڑاؤ، تمہیں ہر مضمون یہاں مل جائے گا. تمام قوانین، تمام اصول منضبط ہوں گے قرآن کریم سے. پھر نظر ڈالو احادیث کی دنیا پہ. وہاں جہاں مخالفت نہ ملے وہاں تسلی پکڑ لو کہ تمہارا جو تم نے استنباط کیا تھا وہ درست تھا. جہاں مخالفت ملے وہاں دوبارہ اپنے استنباط پر غور کرو. اگر پورے غور اور فکر کے باوجود تم سمجھتے ہو کہ قرآن کریم اور حدیث کا تم آپس میں کوئی ایسا سمجھوتا نہیں کر سکے، بلکہ ایک کو چھوڑنا پڑ رہا ہے اور ایک کو لینا پڑ رہا ہے، تو پھر پہلے اچھی طرح غور کر لو، علماء سے پوچھ لو، دوسروں سے مشورہ کر لو. ہو سکتا ہے تمہارے ذہن میں بات نہ آئی ہو اور جو تضاد دکھائی دے رہا ہے وہ فرضی تضاد ہو. ایسی راہ نکل آئے کہ آپس میں تضاد نہ رہے. یہ بہترین طریقہ ہے، محفوظ ترین ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر اگر کوئی حدیث اس لیے رد کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ نعوذ باللہ من وہ حدیث قرآن کے مخالف واضح اور قطعی طور پر دکھائی دے رہی ہے، تو اس وجہ سے رد کرو کہ وہ حدیث نہیں ہے. اس وجہ سے رد کرنے کا حق نہیں کہ کوئی حدیث ہے جو مخالف ہے. حدیث مخالف ہو ہی نہیں سکتی. اس دلیل پر رد کرو جو قرآن نے قائم کی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد رسول اللہ اپنے نفس سے بات کرنے والے انسان ہی نہیں ہیں. کوئی بات بھی نہیں کہتے جس کی بنا وحی پر نہ ہو. بس جس کے متعلق قرآن یہ گواہی دے رہا ہے اس کے متعلق یہ نتیجہ نکالا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ کا کوئی موقف بھی قرآن سے متصادم ہے، اس لیے ہم آپ کے موقف کو چھوڑ رہے ہیں. یہ تو عمر اور ابوبکر کی بحث تو نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے درمیان فاصلہ ڈالا ہی نہیں جا سکتا. اس لیے ہم جب کہتے ہیں کہ قرآن کو لیں گے اور الفاظ ہیں حدیث کو چھوڑیں گے تو دراصل یہ غیر محتاط الفاظ ہیں. یہ کہنا چاہیے قرآن کو لیں گے اور وضعی حدیث کو چھوڑ دیں گے. قرآن کو لیں گے اور اس حدیث کو چھوڑ دیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوئی ہے، مگر ہرگز آپ کا کلام نہیں، کیونکہ یہ قرآن سے واضح طور پر متصادم ہے، اور محمد رسول اللہ کا کلام قرآن سے متصادم ہو ہی نہیں سکتا. ان احتیاطوں کے دائرے میں رہتے ہوئے تلک حدود اللہ، یہ حدود اللہ ہیں جو قرآن کریم نے بیان فرما دی ہیں. اور ساتھ دیکھیں جو کہتے ہیں نا صرف قرآن ہے تو پھر حدیث کی ضرورت کیا ہے. حدیث کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن کی براہ راست فہم تو ہر انسان کے بس کی بات ہی نہیں. شاذ کے طور پر خدا تعالیٰ جن کو براہ راست علم عطا فرماتا ہے ان کو جو علم ملتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف ہو ہی نہیں سکتا، مگر ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے. تبھی فقہا القاء یا الہام کے نتیجے میں نہیں بلکہ محض علمی بحثوں کے نتیجے میں قرآن کریم کے معنی نکالتے ہیں، اور وہاں غلطیوں کے امکانات ہیں. بس قرآن کو سمجھنا ہے تو یاد رکھو اللہ کا کلام اور محمد کا کلام الگ ہو ہی نہیں سکتے. یہ بنیادی اصول ہے. چنانچہ اس آیت کے آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، تلک حدود اللہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بس جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی. حدود تو رسول اللہ نے قائم نہیں فرمائی، حدود اللہ نے قائم فرمائی ہیں، تو اطاعت کے ساتھ رسول کو وہ باندھ دیا. صاف ظاہر ہے کہ ان حدود کو محمد رسول اللہ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کی طرف رجوع ضروری ہے. اس کے باوجود میں نے یہ کیوں کہا کہ قرآن پر غور کرو اور پھر حدیث کی تلاش کرو؟ اس کی وجہ یہ تھی صرف یہ احتیاط کہ فی زمانہ احادیث میں بہت سی ایسی احادیث ہیں جن کو احادیث کہا جاتا ہے مگر اندرونی تضادات بھی ہیں، اور اندرونی تضادات کے علاوہ ایسی احادیث بھی بیان کی جاتی ہیں جو ان کا قرآن سے تضاد ہے. وہ لوگ جو حدیث کے رستے سے قرآن تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں
یہ اتنا الجھا ہوا راستہ بنا دیا گیا ہے کہ ان چکروں سے نکل کر محفوظ حالت میں قرآن تک پہنچنا ایک بڑا مشکل کام بن گیا ہے. اور بعض دفعہ اچھے بڑے معقول آدمیوں کی سوچوں پر یہ حدیث کی بحثوں میں جو مختلف فقہا نے الجھاؤ پیدا کر دیے ہیں ان سے بچ کر گزرنا ممکن نہیں ہوتا. جیسے خاردار جھاڑیوں سے نکل کر اب راستہ تلاش کریں تو کانٹے بھی لگ جاتے ہیں، کہیں کچھ پھٹ گئے کپڑے، کوئی اثر ضرور پڑ جاتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن کریم کے متعلق تو قطعیت ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اشارتاً بھی کوئی انسان یہ بات قرآن کی طرف منسوب نہیں کر سکتا کہ اس آیت میں شک ہے، اس آیت میں شاید کوئی ابہام کا پردہ ہو. تو جو قطعیت ہے وہ پہلے ہے. یہ تو یقین ہے کہ سارے کا سارا کلام اللہ کا ہے، تو اس کو پہلے سمجھو. پھر جب حدیث کا سفر کرو گے تو تمہیں زیادہ آسانی ہو جائے گی حضرت محمد رسول اللہ کے کلام کو پہچاننے میں اس کلام کے مقابل پر جو غیروں نے بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے. اور زیادہ آسانی ہو جائے گی ان مفاہیم کو سمجھنے میں جو دوسرے نہیں سمجھ سکے، کیونکہ انہوں نے حدیثوں کو دوسری حدیثوں کے دائرے میں کے مقابل پر رکھ کر عجیب و غریب قسم کی منطقیں ایجاد کر لیں اور ان کے اندر رہتے ہوئے ان کے الجھاؤ کبھی بھی دور نہیں ہو سکے. بس واضح روشنی، قرآن کی روشنی لے کے سفر کرو. وہاں جو تمہیں دکھائی نہ دے حدیث سے روشنی پکڑو. جگہ جگہ حدیث کے سائن پوسٹ ہوں گے کہ تم غلط نہ چلے جانا، یہ روشنی یہ ظاہر کر رہی ہے، یہ ظاہر کر رہی ہے، یہ ظاہر کر رہی ہے. یہ سفر جو ہے محمد رسول اللہ کی مدد اور آپ کے نور کے حوالے سے سفر، یہ محفوظ ترین مشورہ ہے جو میں آپ کو دے سکتا ہوں. اسی کے مطابق ہمیں اپنی فقہوں کو دہرانا چاہیے. بس فرمایا تلک حدود اللہ ہے ومن یطع اللہ ورسولہ. حدود تو اللہ نے قائم کی مگر محمد رسول اللہ سے بڑھ کر ان حدود کو کوئی نہیں سمجھتا. پس جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ اسے ضرور جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، یہ ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا. اب دیکھیں دونوں، یہاں صرف اللہ ذکر نہیں فرمایا، اللہ رسول کو باندھ دیے اکٹھے. یہ الگ الگ ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کلیتاً خدا کی ذات کے اندر مدغم ان معنوں میں ہو گئی کہ آپ نے اپنے وجود، اپنی انا، اپنی خواہشات، اپنی عقل کو 100% سجدے میں ڈال دیا، اور اس سجدے میں خدا کا راج قائم ہو جاتا ہے، محمد رسول اللہ کی ذات نکل جاتی ہے. تو جہاں تک خدا تعالیٰ کی اطاعت کا تعلق ہے، جب جس رسول نے اپنی ذات کی کوئی ادنا تمنا بھی اس کی اطاعت سے باہر نہیں رکھی، اس کا قول خدا کا قول بن گیا. جس کا ہر فعل خدا کے حکم کے تابع ہے، اس کا فعل خدا کا فعل بن گیا. انہی معنوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ محمد کا نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے جو ان بیعت کرنے والوں کے ہاتھ پر ہے. انما یبایعون اللہ، پھر ہاتھ کی بیعت بھی اڑا دی. یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں جو محمد رسول اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. بس یہ شرک کی تعلیم نہیں بلکہ اطاعت تام کی تعلیم ہے. اطاعت جب درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو وہیں بیوقوفوں کو شرک کا ابہام پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ ذاتوں کے فرق پڑ جاتے ہیں. میں نے ہی یہی معاملہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے مولویوں نے کیا ہے جو اسلام کے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جاتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ آپ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، آپ نے مٹھی پھینکی خدا نے پھینکی، بلکہ آپ نے نہیں بلکہ خدا نے پھینکی،
انما یبایعون، وہ تو محض انما کا لفظ حصر کا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ انما یبایعون اللہ، وہ کسی اور کی بیعت نہیں کر رہے، اللہ ہی کی بیعت کر رہے ہیں۔ اتنے حصر، اتنی تاکیدیں ہو جائیں تو گویا محمد رسول اللہ خدا ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ محمد رسول اللہ مٹ گئے اور صرف خدا کی ذات آپ کی ذات میں جلوہ گر ہوئی۔ یہ ہے نور کامل۔ اگر حضرت محمد رسول اللہ کی نسبت سے آنے والا امام مہدی بین ہی یہی طریقے اختیار کرے، اپنی ذات کو کلیتاً مٹا دے اور محمد رسول اللہ کی ذات کی حکومت اپنے اوپر قائم کر لے، ایک ادنا بات بھی اپنی طرف سے نہ کہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے کسی معنی بھی متصادم ہو، تو اس پر یہی قول صادق آئے گا کہ وہ محمد رسول اللہ گویا ان معنوں میں ایک ہی وجود ہو گئے۔ اسی لیے قرآن کریم نے محمد رسول اللہ کے آنے کی پیشگوئی فرمائی ہے۔ امام مہدی کا لفظ لکھا ہی نہیں ہوا۔ محمد رسول هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کس کی باتیں ہو رہی؟ صرف رسول اللہ علیہ وسلم کی۔ وہی خدا ہے جس نے محمد کو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، امیین میں سے، یتلو علیہم، ان پر آیات، اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، اور وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے ساتھ ساتھ، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم کتاب بھی دیتا ہے، حکمت بھی سمجھاتا ہے۔ یہ کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ آخرین منہم، یہ کون آ گیا بیچ میں؟ کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا۔ محمد ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو آخرین میں پھر مبعوث ہوں گے۔ تو یہ ویسا ہی کلام ہے جیسے ید اللہ فوق ایدیہم انما یبایعون اللہ۔ یہ پیشگوئی ہے کہ آنے والا کامل طور پر اپنے وجود کو حضرت محمد رسول اللہ کے تابع کرے گا، تب اس مقام پر فائز ہوگا، ورنہ کوئی آنے والا اس کے سوا آ سکتا ہی نہیں کہ جس کے وجود میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ایک ادنا بھی فرق ہو، ورنہ پھر ایک نیا نبی بن جائے گا۔ وہی بنے گا جو محمد ہیں، اور اپنی ذات کو محمد رسول اللہ کی ذات میں کے حضور مٹا کر ایسا بن سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا کہ قرآن فرما رہا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ یہ مضمون ہے جو قرآن کریم کی ان آیات سے مسلسل اور دوسری آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ مراد نہیں کہ اللہ کی ہدایت کے علاوہ رسول اللہ کی کچھ اور بھی ہدایتیں ہیں، مراد یہ ہے رسول اللہ کی جو بھی ہدایت ہے اس پر خدا کا سواد ہے، خواہ تمہیں ظاہری طور پر قرآن میں دکھائی دے یا نہ دے، کیونکہ اللہ اور رسول کامل طور پر رضائے باری تعالیٰ کے اکٹھے مظہر بن گئے ہیں۔ ہے رضائے باری تعالیٰ، حدود اللہ نے قائم کی ہیں، مگر رضائے باری تعالیٰ کا مظہر اکیلا خدا نہیں، بلکہ قرآن نہیں، بلکہ رسول بھی ہے۔ یاد رکھو، جو اگر تم نے زیادتی کی، اللہ اور رسول کی اطاعت سے گریز کیا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، ان معنوں میں اس کی حدود سے تجاوز کیا کہ محمد رسول اللہ کے قول سے بھی تم نے الگ کو اکراہ بنا لی، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ایسے شخص کو خدا تعالیٰ ایک ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ لمبے عرصے تک رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہاں مہین کیوں ہے؟ اور بھی کئی قسم کے عذاب ہیں، علیم بھی ہیں، عظیم بھی ہیں۔ یہاں دراصل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر الگ معنی کرتا ہے اور واقعات رسول اللہ کے ارشاد ہو اور اس کو چھوڑ دے، تو وہ گویا آپ معزز بنتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اور عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا جو ضروری ہے۔ ایسے شخص کے لیے یہ تنبیہ ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ الفوز
فاضہ یفوز سے مصدر ہے کامیاب ہونا، ظفر بہی نیکی حاصل کی، خیر حاصل کی، فاضہ من الشر شر سے بچ گیا، الفوز النجات اور یا النجات عربی میں، وظفر بالامنیت والخیر نجات اپنی خواہش اور خیر کی نجات ایک معنی فوز کا ہے، دوسرا ہے اپنی خواہش اور خیر کے حصول میں کامیابی۔ فوز کے متعلق میں پہلے بحث کر چکا ہوں، اس میں ہلاکت بھی معنی ہوتے ہیں فوز میں، موت کے معنوں میں بھی آتا ہے، وہ اس لیے استعمال ہوتا ہے موت کے معنوں میں کہ مرا اور چھوٹی ہوئی، یعنی دنیا کے جھگڑوں مصیبتوں سے نجات پائی، تو دراصل بذات خود موت مراد نہیں ہے، وہاں بھی مراد نجات ہی ہے۔ تو فوز عظیم میں یہ ترجمہ نہیں بنے گا کہ وہ مر گیا، مراد یہ ہے کہ یہ ہے اصل نجات، کہ محمد کی غلامی میں آ جاؤ۔ اب غلامی کا نام نجات رکھنا ایک بڑا ہی عجیب فصیح و بلیغ کلام ہے۔ ہر دوسرے کی غلامی سے بچ جاؤ گے، اور ہر دوسرے کی غلامی جو محمد رسول اللہ کے سوا غلامی ہے وہی تو مصیبت ہے، اور مصیبت سے نجات کا نام فوز ہے۔ بس ایک ہی رستہ ہے کہ اس کی غلامی میں آ جاؤ جس کی غلامی کے بعد ہر جھنجھٹ ختم، ہر دوسرا جھگڑا، ہر مصیبت سے آزادی نصیب ہو جائے گی۔ ان معنوں میں فوز عظیم کا معنی ہے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی فکر کی بات نہیں، زندگی امن اور سکون کے ساتھ گزرے گی، اور آخرت بھی محفوظ ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ المفاز والمفازت ویران صحرا کو بھی کہتے ہیں، البریت القفر، وہ بھی اسی لیے کہ وہاں ویران صحرا میں کہتے ہیں جائے تو پھر نکلتا نہیں وہاں سے مرے بغیر۔ تو دراصل فوز بمعنی نجات، دنیا کے جھگڑوں سے نجات، زندگی کی مصیبت سے نجات۔ آگے تفسیر الکشاف میں فرماتے ہیں، تلکا میں یتاما و سایہ اور میراث کی نسبت احکام کی طرف اشارہ ہے، خدا نے ان کا نام حدود رکھا۔ یہ تو واضح بات ہے، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں حدود اللہ سے مراد وہ طے شدہ مذکور امور ہیں جن کی وضاحت اللہ تعالیٰ کر چکا ہے۔ یہ بھی وہی بات ہے۔ یہ جو ہے نا حدود اللہ، انہی معنوں میں دراصل حضرت مسیح علیہ السلام نے الدار کے معنی سمجھے ہیں۔ الدار میں جو آئے وہ محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پیشگوئی فرمائی تھی مسیح علیہ السلام کے متعلق آپ کو الہاماً خبر دی، اس سے مراد یہ حدود کی داری ہے۔ اسی لیے کشتی نو بنتی ہے کہ جو اس دائرہ اطاعت میں آ جائے گا وہ بچ جائے گا، جو اس دائرہ اطاعت سے باہر ہے وہ خطرے میں ہے۔ بعض لوگوں نے عجیب یہ نقطہ اٹھایا ہوا خام خواہ کا کہ کہتے ہیں من یطع اللہ و رسولہ ومن یعص اللہ و رسولہ، اس آیت ان دونوں باتوں کا اطلاق صرف ان لوگوں پر ہوگا جن کی گفتگو بحث پہلے گزر چکی ہے، لیکن اکثر محققین اس کو رد کرتے ہیں، کہتے ہیں عام لفظ ہے، یہ تو مثالاً باتیں آئی ہیں، ورنہ ان احکامات کا دائرہ زندگی کے ہر دائرے پر وسیع ہے۔ من یطع اللہ و رسولہ ومن یعص اللہ و رسولہ۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص خدا اور رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے باہر ہو جائے، خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور اس پر ذلیل کرنے والا عذاب نازل ہوگا۔ دیکھو کہ رسول سے قطع تعلق کرنے میں اس سے بڑھ کر اور اس سے بڑھ کر اور کیا وعید ہوگا
کہ خدا عز و جل فرماتا ہے کہ جو رسول کی نافرمانی کرے اس کے لیے دائمی جہنم کا وعدہ ہے، مگر میاں عبدالحکیم کہتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم کا مکذب اور نافرمان ہو اور اگر وہ توحید پر قائم ہو تو وہ بلا شبہ بہشت میں جائے گا۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان کے پیٹ میں کس قسم کی توحید ہے۔ خوب ہے، مجھے معلوم نہیں کہ ان کے پیٹ میں کس قسم کی توحید ہے کہ باوجود نبی کریم کی مخالفت اور نافرمانی کے جو توحید کا سرچشمہ ہے بہشت تک پہنچا سکتی ہے۔ جو توحید کا سرچشمہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا سرچشمہ ہیں، ان سے منہ موڑ کر اس توحید کے چشمہ سے نافرمانی کر کے اس کے پیٹ میں کون سی توحید ہے جو جنت تک پہنچا سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو فاحشہ کی مرتکب ہوں، من نسائکم، وہ جو فاحشہ کی مرتکب ہوں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، یہ ترجمہ ہے۔ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر 4 گواہ اپنے میں سے ٹھہرا لیا کرو۔ فإن شہدوا، بس اگر وہ گواہی دیں کہ ہاں واقعتاً یہ فاحشہ کی مرتکب ہے، فامسکوہن فی البیوت، تو ان کو گھروں میں رہنے کا پابند کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ یا وہ مر جائیں، یعنی عمر قید ایک قسم کی ہے مگر جیلوں میں نہیں، اپنے گھروں ہی میں۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکالے۔ اس ضمن میں ترجمے کے دوران جب ان آیات کے ترجمے سے گزرا تھا، میں بات کھول چکا ہوں کہ ایک تو مراد یہ ہے کہ گھروں میں پابند رکھو مگر نگرانی کی خاطر ہے یہ۔ پس اگر کوئی شخص ایسی عورتوں کے ساتھ لے کر احتیاط کے تقاضے پورے کرتے ہوئے باہر لے کے جاتا ہے تو وہ اس آیت کے مضمون کے منافی نہیں ہے۔ جب قید کا بھی حکم دے دیا جائے تو پولیس کی حفاظت میں یا بعض وقت ڈاکٹروں کی موجود میں یا وارڈ کی موجودگی میں وہاں سے نکل کر دوسری جگہ کے سفر بھی ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے یہ مراد نہیں ہے کہ وہاں ان کو تالے لگا کر رکھو، مراد یہ ہے کہ گھر کا پابند رکھو۔ کرنا فی بیوت کنہ کا حکم بھی تو ہے ازواج نبی کے لیے، تو کیا یہ ترجمہ کریں گے وہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو گھر سے باہر قدم رکھنا حرام ہے؟ بس یہ محاورے ہوتے ہیں، اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ فحشاء کی مرتکب ہوئی ہیں، اس لیے ان کو وہ آزادی کا حق نہیں جو دوسری مسلمان عورتوں کا ہے۔ دوسری مسلمان عورتیں جب پھرتی ہیں باہر تو کسی کو حق نہیں ہے کہ ان پر انگلی اٹھائے، ان پر حرف رکھے کہ یہ گئی تھیں بازار، واپس اکیلی آ گئی ہیں۔ وہ جو علیحدگی والی بات ہے وہ اور مضمون سے تعلق رکھتی ہے، یعنی کسی محرم کے ساتھ نکلنا وہ سفر کی باتیں ہیں۔ یہاں جو روزمرہ کی زندگی میں ایک عورت کو پورا حق ہے، وہ باہر جاتی ہے، نکلتی ہے، لیکن جس کے فحشاء کے متعلق ایسی پختہ گواہیاں آ چکی ہوں اس کو پابند کرنا ہوگا، وہ اب نگرانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ ہے سزا جو ایسی عورت کی مقرر ہوئی ہے۔ حتی یتوفاہن الموت، 2 ہی صورتیں ہیں اب، یا تو وہ مر جائے یا یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ اس کے لیے کوئی سبیل نکالے۔ سبیلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں یہ کھلا مضمون ہے۔
ایک مضمون یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کی شادی ہو جائے، اور کئی لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو اس کا پس منظر یہ ہے، تم شادی کے لیے تیار ہو تو کر لو۔ چنانچہ ایسا ہی ایک معاملے میں کسی کو میں نے مشورہ دیا کہ یہ اس کے حالات ہیں، اور اس معاملے میں وہ بیچاری بے قصور ہے یا مجبور تھی، تم آنکھیں کھول کر اس بچی کو لینا چاہتے ہو تو لے لو، پھر اس کے حق ادا کرنے ہوں گے، مگر اس کو پھر طعن آمیزی نہیں کرنی۔ اس نے خوشی سے قبول کیا اور بڑی عمدگی سے اس حق کو ادا کیا۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے نکالی ہوئی سبیل ہوتی ہے کہ ایسی عورتیں بعض بدنامیوں کے باوجود قبول کر لی جاتی ہیں شادی کے لیے، تو ان کی رستے میں روک نہیں بننا۔ دوسرا، اگر وہ خامدوں والیاں ہیں تو اگر وہ خامند مر جائے تو اس گھر میں کہاں اکیلی بیٹھی رہیں گی؟ کون ان کو اس گھر میں رہنے دے گا؟ خامند کے سسرال والے اس کو روٹی پہنچانے کا انتظام کریں گے ہر وقت؟ تو جو غیر فطری، غیر حقیقی بات ہے اس کو قرآن کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے وہ سبیلہ والی بحث میں یہ بات بھی آ جاتی ہے، اگر وہ شادی شدہ تھیں تو ان کے خامند مرتے ہیں، وہ الگ ہوئیں، پھر وہ اپنے ذمہ دار خود ہو گئی ہیں۔ پہلی صورت میں شادی نہ ہونے کی صورت میں ولی ان کا ذمہ دار تھا، اس کو حکم ہے۔ شادی شدہ ہونے کی صورت میں خامند ان کا ذمہ دار ہے، اس کو حکم ہے۔ وہ مر جاتا ہے تو پھر اپنی ولی اور ہیں۔ دنیا میں اور بھی تو عورتیں ایسی فحشاء والی کرتی پھرتی ہیں، قرآن کریم میں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی میں رہتی ہیں ایسی عورتیں، تو ان کو کون پابند کرے گا، کہاں کرے گا؟ اس لیے ان کی ذمہ داریاں پھر ان پر آ پڑتی ہیں، پھر وہ اپنی ولی خود بن جاتی ہیں۔ یہ ہے عمومی بحث۔ فقہا کی جہاں تک بحثوں کا تعلق ہے، انہوں نے اس آیت کو ملا دیا ہے اس فحشاء سے جسے زنا کہا جاتا ہے، جسے ناجائز ایک دوسرے سے جنسی اختلاط کا نام دیتے ہیں۔ 4 کی گواہی ان کے ذہن میں ابھری ہے کہ دیکھو یہاں بھی 4 گواہیوں کا ذکر ہے، اور وہ جو آیت ہے سورہ نور میں جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو وہ اس جرم کا ارتکاب کریں، ان پر 4 گواہ بنا لو، اگر 4 گواہ گواہی دیں تو پھر ان کو یہ سزا ہے۔ اس 4 اور فحشاء کے لفظ کو ملا کر یہ بحثیں اٹھائی گئی ہیں کہ فحشاء کا ایک ترجمہ بدکاری بھی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہو جس کے بدکاری کے متعلق 4 گواہ اکٹھے ہو جائیں تو اس کو یہ سزا دینی ہے۔ مگر اس میں بڑی بحثیں اٹھائی گئی ہیں، مگر ایک ہی دلیل اس کے خلاف کافی ہے کہ وہ بدکاری اکیلی تو نہیں کر رہی تھیں، جس نے کی تھی اگر زنا مراد ہے تو اس کو کوئی چھٹی دے دی، اس کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ فریق ثانی کو کلیتاً معاف فرما دیا گیا ہے گویا کہ، اس لیے ناممکن ہے کہ یہ ترجمہ کیا جائے۔ اور یہ ترجمہ کرنے کے بعد دوسری مصیبت ترجمہ کرنے والوں کو یہ آن پڑتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک آیت نے دوسری کو منسوخ کیا ہے۔ بیک وقت 2 سزائیں کیسی ہو گئیں؟ اگر عورتیں بے حیائی کے مرتکب یعنی جنسی اختلاط کا مرتکب ہوئی ہوں تو ایک جگہ قرآن فرماتا ہے 100 کوڑوں کی سزا دو، دوسری جگہ فرماتا ہے گھروں میں بند کر دو۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تضاد قرآن کا نہیں، یہ سوچ کا فطور ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس جگہ فحشاء سے مراد عورت اور مرد کا اختلاط لیا جا ہی نہیں سکتا، ورنہ مرد کے لیے بھی سزا کا ذکر ہوتا۔ اس کے علاوہ جو دوسری آیت اس کے بعد آتی ہے وہ قطعی طور پر اس مضمون کو کھول دیتی ہے کہ مراد کیا ہے۔ بس میرے نزدیک فحشاء سے مراد ہم جنس پرستی ہے، جس کا آج کل دنیا میں بہت رواج بڑھ رہا ہے، اور لوط کے قوم کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ اس زمانے میں مردوں میں یہ فطور پایا جاتا تھا، لیکن اس وقت تک جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا ہے
عورتوں میں بھی یہ بات دیکھی جانے لگی کہ وہ ایک دوسرے سے اپنے جنسی تعلقات جس حد تک بھی عورت سے قائم کر سکتی ہے وہ کر دیتی ہیں۔ ایسی صورت میں چونکہ الزام بڑا سنگین ہے، یہ بھی ایسی صورت میں ان کے لیے ضروری ہے کہ گواہ ٹھہرائے جائیں اسی احتیاط کے ساتھ جس احتیاط کے ساتھ مرد کے ساتھ جنسی تعلقات کے گواہ مقرر ہیں، اور وہ احتیاط کے تقاضے پورے ہوں تو پھر مانو ورنہ نہ مانو۔ اور وہ ایسے تقاضے ہیں جن کے پورا ہونے میں بہت سی دقتیں حائل ہیں، اور ان دقتوں کی وجہ سے ایک تحفظ مل جاتا ہے معصوم عورتوں کو کہ ہر آیا گیا اپنی گندی نظر سے اس کی حالت کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کرتا پھرے کہ یہ فحشا ہے، کہ جی ہم نے دیکھا تھا لگتا ہے اس کی نیت خراب تھی۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ احتیاطیں معصوموں کی حفاظت کی خاطر فرمائی ہیں۔ دوسرے یہ کہ عورتیں تو گھروں میں رہ سکتی ہیں، اور گھروں میں عورتیں اکٹھے ہو کر ایک جگہ کمرے میں بند ہوں تو 4 گواہ کہاں سے آئیں گے؟ مردوں کے لیے اپنے گھروں میں اس زمانے کی سوسائٹی میں خصوصیت سے علیحدگی ڈھونڈنا مشکل ہوا کرتا تھا، اور اب بھی بہت سی جگہوں میں یہی ہوتا ہے۔ اکثر غریب گھروں میں یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ پوری احتیاطیں کی جا سکیں، اس لیے ایسے لوگ پھر باہر کی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں اگر عادت بن چکی ہو، مجرم عادی ہو گیا ہو، تو آتے جاتے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، پھر وہ اس جگہ پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر 4 گواہ بھی بن جاتے ہیں، مگر شاذ ہے۔ اور دونوں صورتوں میں تحفظ کیا گیا ہے مرد کی عصمت کا بھی، عورت کی عصمت کا بھی۔ اس صورت میں کہ اگر عورتیں ہوں ایسی حرکت کر رہی ہوں، ان کو کیا سزا دی جا سکتی تھی؟ ان کو اگر جیل میں پھینکا جائے تو پوری بدکار ہو کے وہاں سے نکلیں، کیونکہ جیلوں میں تو ہر قسم کے مجرم ہیں، ان کو مجرموں کی صحبت سے بچانا مقصود ہے۔ تو یہاں میرے نزدیک یہ معنی بنتا ہے فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ کہ ان کو اپنے گھروں میں رکھو، وہ کسی اور بے حیا عورت کے گھر جا کر آزادی سے کوئی حرکت نہ کریں پھر۔ اور اپنے گھر میں ہوں گے تو بے حیا عورتوں کو تم روک دو گے، تمہارا اپنا حق ہے، مگر اگر وہ کھلی پھریں باہر تو تمہیں اختیار ہی نہیں ہے کہ ہر جگہ پیچھے پہنچ کے دیکھتے پھرو کہ وہ اندر کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے اس حکم کے سوا کوئی اور صورت روک تھام کی بنتی ہی نہیں کہ انٹرنمنٹ کی سزا ملے، مگر یہ مراد ہرگز نہیں کہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، نگرانی میں رہنی چاہیے۔ اور بعض صورتوں میں مجبوری بھی ہوگی، کیونکہ ایسے حالات ہو ہی نہیں سکتے کہ ایک آدمی ہمیشہ کسی کو بند رکھے اور نگرانی بھی کرتا رہے۔ ایک انسان سفر کرتا ہے تو بلیاں تک بھی تو مصیبت بن جاتی ہیں، کتے مصیبت بن جاتے ہیں، ان کو کس طرح گھر میں رکھیں، کون کو روٹی کھلائے، کون کا خیال کرے۔ تو اگر اس کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اندر سے باہر نہیں نکلنا، ان کے خاندان سفر کیسے کریں گے؟ یا تو اس کو ساتھ لے کے جائیں گے تو پھر ان کے نزدیک جو حکم ہے وہ ٹوٹ گیا، اور اگر گھر میں چھوڑ کے جائیں گے تو کتنے گھر والوں کو، کتنے خاندانوں کو یہ توفیق ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی گھر میں موجود رکھیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن ایسا حکم دے دے جو انسانی فطرت میں قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، یہ قرآن نہیں ایسا حکم دے سکتا۔ بس قرآن کو فطرت کے مطابق سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ حالات ہیں جن کی روشنی میں اس کا ترجمہ ہوگا کہ ایسی عورتیں جن کی فحشا اس حد تک بڑھ چکی ہو کہ موقع کے 4 گواہ بھی مہیا ہو جائیں۔ جب بے حیائی بڑھتی ہے تو پھر احتیاطیں کم ہوتی ہیں، یہ ایک طبیعی بات ہے۔ اس لیے اس حد تک بڑھ چکی ہو کا ترجمہ درست ہے، کیونکہ بے حیا پہلے بہت احتیاط کرتا ہے، چاروں طرف دیکھے گا، ادھر ادھر بھاگے گا، کہیں کوئی صورت نہ ہو اس کے پکڑے جانے کی۔
جب آہستہ آہستہ کھل کھیلتا ہے تو پھر وہ احتیاطیں سب ٹوٹ جاتی ہیں. یہی سوسائٹیوں کا حال ہے جس سے ہم یہ سبق لیتے ہیں. یورپ کی سوسائٹی ہو یا مشرق مغرب کی، کسی زمانے میں بے حیائی کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑتی تھیں، بڑی احتیاطیں برتنی پڑتی تھیں. اب پارکوں میں بیٹھے ہوں، جہاں ادھر ادھر دیکھیں، جہاں بھی آپ دیکھیں گے کئی دفعہ آپ کو اپنی نظر سنبھالنی پڑے گی کہ وہ یہ کیا ہو گیا. تو اب ان کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں، شرفاء کو سنبھالنی پڑتی ہے نظریں. تو یہ بے حیائی کا طریق ہے، جب وہ بڑھتی ہے تو پھر بڑھتی چلی جاتی ہے، اور فحشاء کا معنی یہی ہے چیز پھیل جائے. تو وہ بے حیائی جو پھیلتی چلی جاتی ہے، جب اس مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ احتیاطیں از خود گرنی شروع ہو جاتی ہیں، تو خدا کی تقدیر ایسے مواقع پھر پیدا کر دیتی ہے کہ وہاں جا کر وہ لوگ پکڑے جائیں اور 4 گواہ بھی آ جائیں. ایسی بڑھی ہوئی صورت میں یہ بڑھی ہوئی سزا بالکل مناسب اور جائز اور ضروری ہے، اور روزمرہ کے الزامات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ گئے؟ وقت ہو گیا جلدی؟ اوہو، ابھی اس کی علماء کی بحثیں وغیرہ کو کل سے انشاءاللہ پھر. ٹھیک ہے. میرا خیال تھا کہ وہ ورثے کی آیتیں نکلیں گی تو اب راستہ تیزی سے گزرے گا آگے، مگر یہ بھی ایسی بحثیں ہیں اس کے بعد جو آنے والی ہیں وہ بھی، جن میں کافی اختلافات علماء کے پائے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں مجبوراً ٹھہر ٹھہر کے آرام سے گزرنا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.